فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبد الخیاط حفظہ اللہ خطبہ شروع کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کے فضل اور انعام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے امانت ادا کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے لیے خوب محنت کی اور تگ و دو کی۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے دین کا علم سر بلند کیا، اور پھر تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جب تک آتے رہیں قیامت تک، جب تک دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، تاریکی آتی ہے، تب تک رحمت نازل کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کے بندو، تقوی اختیار کرو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو دنیا میں آخرت کا سامان تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، جو نفس کی خواہشات پر آخرت کو اور اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اس ہلچل میں اور اس دنیا کے اندر جو انسان کو اچھائیاں، برائیاں، مصیبتیں، نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پر ہم سہارا کر لیں اور جس کی وجہ سے ہم اطمینان حاصل کریں۔ جتنا ہمارا جو سہارا ہے وہ مضبوط ہوگا، جتنی طاقت اس کی زیادہ ہوگی، جتنی امانت اور طاقت اس کی زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہم مطمئن ہوں گے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے اور ہم بڑی تسلی سے اپنا کام کرتے جائیں گے اور اپنا جو آرزویں ہیں ان کو پوری کرتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا ساتھ سب سے بڑی چیز ہے، جو اہل ایمان کو اگر مل جائے تو وہ آخرت کی طرف جو ان کی رفتار ہے وہ تیز کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر وہ سہارا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے کہ وہ اپنا ساتھ ان کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم فتح چاہتے ہو تو آپ کو فتح آ گئی ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس کو روک دیں گے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، سیرت نبوی کا واقعہ ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی مدد ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور سبھی لوگ ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کو تلاش کر رہے تھے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور میں اس دعوت کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا اس کے حوالے سے جو وہ رنج تھا یا پریشانی تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی قدموں کی طرف دیکھے تو ہم سیدھے نظر آ جائیں گے صاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ایسا جواب دیا کہ جو دنیا رہتی تک گونجتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ایسا نبوی فرمان تھا کہ جو واقعی ایک عظیم دلیل اور علامت اور حجت تھی، جو واقعی لوگوں کے لیے ایک دلیل اور برہان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے مکمل طور پر مطمئن تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، مکمل طور پر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے۔ اللہ کی مدد آنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں نازل کر دیا تاکہ ساری دنیا والوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، تاکہ ان کے لیے یہ نمونہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے
قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ دو ہی تھے، جب وہ غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معیت کے اور اس ساتھ کے اثرات ہمیں بہت زیادہ نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی اور ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند۔ اللہ کے بندو، یہ یاد دہانی ہے، یہ سبق ہے سمجھدار لوگوں کے لیے کہ جن کو واقعی صحیح بصیرت عطا فرمائی گئی ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو رسوا کبھی نہیں کرتا، ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو واقعی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا، ان سے فضائل کو کبھی نہیں روکتا، چاہے کہ سختیاں کتنی زیادہ ہو جائیں اور چاہے مصیبتیں بڑھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ جو اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر جگہ میں ہوتا ہے، ہر وقت میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو اتنی ہی ملتی ہے، اتنی ہی نصیب ہوتی ہے جتنا ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کا ساتھ اس کو اتنا ہی زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنتا ہے، یا آپ کے نازل کردہ جو آپ کا بتایا ہوا جو دین ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مشکلات کو آسان دیکھتا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس نے فزیکلی اس کو نصیب نہ ہوئی ہو، لیکن جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو پریشانیاں اس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ کے بندو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یا معیت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ترجیح دیتے ہیں، بہترین عمل کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ معیت رکھی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ فرمان ہے اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو اپنے بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو اہل ایمان کی مدد کرنے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے عمل کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، امام المتقین ہیں اور اہل ایمان کے سردار ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام پر، تمام تابعین پر۔ اللہ کے بندو، اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ساتھ کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا جو ساتھ اہل ایمان کا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے علم کے حوالے سے ہے یا جو نیت کو جاننے کے حوالے سے ہے، بلکہ یہ معیت مدد کی ہے، یہ معیت نصرت کی ہے، کیونکہ جب مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہے، اس کو ایسی طاقت نصیب ہو چکی ہے جو کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی یا جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ تب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر ضرور غلبہ پائے گا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس معیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، کیونکہ اس معیت سے یا اللہ کے اس ساتھ سے بغیر، اس ساتھ کے بغیر ہمیں دنیا میں
کوئی درست کام نہیں مل سکتا یا ہمارا کوئی کام درست ہو نہیں سکتا۔ ایسا اگر ہم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی معیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو ہمارے معاملات درست ہونے لگ جائیں گے اور آخرت بھی ہمیں اچھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے، تمام تابعین سے اے پروردگار راضی ہو جا، اور قیامت تک جو ان کی پیروی کرے ان سب سے بھی راضی ہو جا، اپنی خاص معافی فرما کر، اپنے احسان فرما کر، اپنا کرم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ تو ہی اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اپنے موحد بندوں کی مدد کر لے، اے اللہ مومنوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو درست کر دے، ان کے حکمرانوں کی اصلاح کر دے، ان کو حق پر اے پروردگار اکٹھا فرما دے، ان سب کو جمع فرما دے، اے اللہ اس ملک کو امن، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی امن و چین والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور ہمارے امام خادم حرمین شریفین کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے اچھے مشیر عطا فرما، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور جلد آنے والی یا دیر سے آنے والی خیر ہو، اس ملک میں یا کسی پوری دنیا میں خیر آ سکتی ہو، ایسے کاموں کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہر برائی سے یہ بچا رہے، ہر خیر اس کو مل جائے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما دے، اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کی نصرت کرنے والا بن جا، اے اللہ ان کی مدد کرنے والا بن جا، اے اللہ اے بلندی والے، اے عزت والے ہمارے دین کی اصلاح فرما، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت کا اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ برائیوں سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ جب تو فتنہ نازل کرنا چاہے تو ہمیں فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو آزادی، ہمیں اس کو پاکیزگی عطا فرما، تو ہی اسے آزادی یا پاکیزگی عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے زوال نعمت سے اور عافیت کے خاتمے سے اور تیری اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اور اپنے دشمنوں سے جیسے تو چاہے ویسے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن سے ویسے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن سے ویسے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے اور تمہارے دشمنوں کے سامنے ہم تجھے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں کوئی کمی نہ ہو پائے، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ترجیح عطا فرما، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری نیک خواہشات کو قبول و منظور فرما، ہمارا خاتمہ اچھے اور نیک اعمال پر ہو۔ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پاک ہے تمہارا رب، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔